دوستو، یہ بہت اچھا واقعہ ہے، آپ اسے دھیان سے سنیے۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رئیس عثمانی صاحب نے ایک برتن کی دکان کے اندر رکھے ہوئے روٹی بنانے کے کالے توے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کے اس غیر متوقع سوال پر تھوڑا سا بوکھلا گیا۔ جی یہ؟ پھر تھوڑا سنبھلتے ہوئے میں نے کہا، حضرت یہ روٹیاں پکانے کا توا ہے۔ مسکرائے، کہنے لگے، آپ نے زندگی میں کبھی خریدا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، غالباً ایک بار، جب میں اپنے والدین سے الگ ہوا تھا اور اپنا گھر نئے سرے سے بسایا تھا۔ عثمانی صاحب کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، صرف ایک بار؟ اب تک کی پوری زندگی میں؟ میں نے کہا، جی بالکل، ایک ہی بار۔ عثمانی صاحب کہنے لگے، اور آپ سے غالباً آپ کے والدین نے بھی زندگی میں ایک یا دو بار ہی یہ چیز خریدی ہوگی۔ میں نے کہا، یقیناً، یہ ایسی چیز تو ہے نہیں جو روز خریدی جائے۔ عثمانی صاحب کے ہونٹوں پر پھر تبسم پھیل گیا، کہنے لگے، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی چیز کہ جس کے خریدنے کی ضرورت ایک خاندان کو بمشکل زندگی میں ایک یا دو بار پڑتی ہے۔ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، صدقے جائیے اس رزاق کے، یہ جو دکاندار ہے نا برتن والا، یہ روز کے 15-20 توے بیچتا ہے۔ کتنے؟ میں نے دہرایا، 15-20۔ کہنے لگے، جی بالکل، 15-20۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس سے خرید کے جاتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ شہر بڑا ہے، ضرورت نکلتی رہتی ہے، مگر سوچئے کہ وہ کون ہے جو ضرورتیں پیدا کرتا ہے اور ان ضرورتوں کے بہانے لوگوں کی روٹی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ بیٹھے بیٹھائے گھر کی استری خراب ہو جاتی ہے، کبھی پنکھا چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے، بجلی کی اشیاء مرمت کرنے والے کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کی دہاڑی لگ جاتی ہے، 100 روپے، 150 روپے، اس کو اس کی بیوی بچوں کو بھی رزق پہنچتا ہے۔ گھر سے نکلے، پتہ چلا کہ بائک یا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے، پنکچر والوں کو روزی ملتی ہے۔ آپ اس کے دینے کا انداز تو دیکھو۔ عثمانی صاحب کی بات کرتے کرتے آواز بھرا گئی اور آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا، واہ عثمانی صاحب، آپ نے رزاق کے رزق دینے کے انوکھے انداز کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ عثمانی صاحب کہنے لگے، یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ سمانا صاحب، آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں نے ہنستے ہوئے مداخلت کی، ارے ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ عثمانی صاحب بھی ہنس پڑے، جی بالکل بالکل، آپ نے اور کچھ کرنا بھی نہیں ہے، یہی کام کرتے رہیے، محبت اور صرف و محبت، اپنے کام سے، اپنے فرائض سے، اپنے لوگوں سے محبت ہی کرتے رہیے، اور پھر نتائج اس رزاق پر چھوڑ دیجئے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہیں دے کے بھی۔ صبر اور شکر، یہ دو ہی چیزیں ہمارے بس میں ہیں، اور ہمارے شایع نشان بھی رونا دھونا، شکایتیں کرنا ناشکروں کا کام ہے۔ میں نے رک کے عقیدت سے ان کا ہاتھ چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا، حضرت آپ نے آج مجھے نیا حوصلہ دیا ہے، آپ سلامت رہیے۔ شکریہ دوستو۔